بفرتی محبت درود و سلام کا خراج عظمت پیش کریں اور بآواز بلند پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ. حضرات، سری شام سے اب تک آپ نے شعراء کرام سے نعتیں سماعت کی. بالخصوص ہندوستان کے ایک عظیم شاعر، نعت خواں شاعر حضرت مولانا اختر پرواز صاحب نعیمی سے آپ نے ان کے بہترین انداز میں ان کا کلام سماعت کیا. ساتھ ہی ساتھ نقیب اعظم ہندوستان حضرت علامہ مولانا سردار احمد صاحب نعیمی سے آپ نے بہترین نقابت سماعت کی. یہ علماء کرام اسٹیج پر تشریف فرما ہے جن کے ناموں سے میں واقف نہیں. تھوڑی دیر آپ تسلی کے ساتھ بیٹھیں. انشاءاللہ میرے ہر جملے پر اگر آپ غور کریں گے تو آپ کی زندگی بھر کی اصلاح ہوتی ہوئی نظر آئے گی. حضرات، ایک بار حصول برکت کے لیے پھر درود پاک پڑھیں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حصول کثرت برکت کے لیے نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں پھر سے عقیدت سے ایک بار درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ. رسول اللہ کے دیوانے، نبی اللہ کے مستانے، شہر یار ولایت، نوبہار دین و ملت، مجدد کامل میں ات ماضیہ، مجدد باطنی میں ات حاضرہ، حجت اللہ القاہرہ، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت، رحمت کے بھرن، محبوب ظلمنن، رسول زمین و زمن، آمنہ کے للن صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اسے آگ جلا دے یہ ہرگز نہیں ہو سکتا ہے. حضرات، بیٹی کے گھر جاؤ، نبی کی سنت ادا ہو جائے گی. بیٹی کے گھر جا کر بیٹی کے کام میں ہاتھ بٹا دو، نبی کی سنت ادا ہو جائے گی. بیٹی سسرال سے گھر آئے، بیٹی کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاؤ، نبی کی سنت ادا ہو جائے گی. حضرات، لیکن آج کل بیٹی جنت کی ضمانت ہے. اس ضمانت کو جنت کی ضمانت بنا کے رکھو، لعنت مت بننے دو. کتنا بے غیرت ہے وہ باپ. میری بات آپ کو بری بھی لگ سکتی ہے، لیکن بری لگ جائے تو مجھ پر اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا. اتنا ہی ہوگا. عالی جناب عزت مآب تاج محمد صاحب سے کہو گے دوبارہ دلی والے مولانا سہیل احمد قادری کو مت بلانا. لیکن ایک مریض، ایک بیمار جب ڈاکٹر کے پاس پہنچتا، ڈاکٹر کڑوی دوا دیتا، انجیکشن لگاتا، زخم کو چیرتا پھاڑتا ہے، شدت کرب کی بنیاد پر، تکلیف کی بنیاد پر بیمار ڈاکٹر کو گالیاں دیتا، برا بھلا کہتا، لیکن ڈاکٹر ہنس کر ٹال دیتا ہے. آج تم مجھے گالیاں دے رہے ہو، لیکن کل جب شفا پا جاؤ گے، بیماری سے اچھے ہو جاؤ گے، تو اسی منہ سے میرے حق میں دعائیں کرو گے. آج اگر میری بات آپ کو بری بھی لگ جائے، لیکن اس چھوٹے سے مجمع میں ایک بھی آدمی اگر میری بات کا عامل بن گیا تو قسم خدا کی آج کے جلسہ کرانے کا مقصد حل ہو جائے گا. اتنا بے غیرت ہے وہ باپ، اور بے غیرتی کی حد بھی ہوتی ہے. وہی باپ ہوتا، وہی ماں ہوتی، وہی نوجوان بیٹیاں ہوتی، وہی نوجوان بیٹے ہوتے، اور کچھ گھر تو ایسے بھی ہوتے جہاں محلے کے نوجوان بھی ہوتے اور ٹی وی کی اسکرین پر گندی فلمیں دیکھی جاتی ہیں. اے بے غیرت باپ، جن نوجوان بیٹیوں کے دل بہلانے کی خاطر تم نے گھروں میں ٹی ویوں میں سیار میں ننگی فلمیں دیکھنے کا انتظام کیا ہے، خدا نہ خواستہ تمہاری نوجوان بیٹیاں ٹی وی کی اسکرین پر ایسی گندی فلمیں دیکھ کر انہی اداؤں پر عمل کرنے لگی، تو بتاؤ تمہاری عزت کی ناک کہاں جائے گی؟ بلندی کا سر کہاں جائے گا؟ تمہارا وقار کہاں جائے گا؟ تمہاری شوکت کہاں جائے گی؟ تمہارا روب و دبدبا کہاں جائے گا؟ اس لیے بیٹیوں کے باپ اگر بیٹیوں کے دل بہلانے کی خاطر دینا ہی ہے
تو ان کے ہاتھوں میں قانون شریعت ہو، دینا ہی ہے تو بہار شریعت ہو، دینا ہی ہے تو نظام شریعت ہو، دینا ہی ہے تو احکام شریعت ہو، دینا ہی ہے تو تفسیر قرآن خزائن العرفان دو، اور دینا ہی ہے تو ترجمہ قرآن کنز الایمان۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت عرس حضرت قربان کا بن سکتا، غلام خواجہ ضرور بن جائے گا۔ جب تم اپنے بیٹے کا نام احمد رضا رکھو گے، تیرا بیٹا اعلیٰ حضرت تو نہیں بن سکتا، لیکن غلام اعلیٰ حضرت ضرور بن جائے گا۔ اس کا اس میں گرامی احمد ہے، میں اس کے ذریعے سے ہدایت دوں گا، جہالت و نادانی کے بعد اس کے ذریعے علم پھیلاؤں گا، پستی کے بعد اس کے ذریعے رفعت و بلندی عطا کروں گا، گمنامی کے بعد اس کے ذریعے مشہور کروں گا، قلت کے بعد اس کے ذریعے کثرت عطا کروں گا، محتاجی کے بعد اس کے ذریعے فارغ البالی اور مالداری عطا کروں گا، اور ایک دوسرے سے بکھر جانے کے بعد، آپس میں منتشر ہو جانے کے بعد میں اس کے ذریعے سے سب کو اکٹھا کر دوں گا، شکستہ دلوں کو جوڑ دوں گا، مخلوق کے خدا کی بھلائی کے لیے اس کی امت کو سب سے افضل و اعلیٰ بناؤں گا۔ اسی لیے تو پیکر حسن و جمال، مصدر جود و نمال، منبع فضل و کمال، فہم و فراست کے آفتاب، عشق و محبت کے محتاب، علوم عقلیہ کے راستار، علوم نقلیہ کے تاجدار، میدان فقاہت کے شہسوار، تہذیب و تعدید کے روشن مینار، سیف اللہ الجبار، سنت مصطفیٰ کی آئینہ دار، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت مدبار نے ارشاد فرمایا ہے، ہم ہیں ان کے، وہ ہیں تیرے، تو ہوئے ہم تیرے، اس سے بڑھ کر تیری سمت اور وسیلہ کیا ہے، ظاہر ان کا میں گنہگار، وہ میرے ساتھ ہے، اتنی نسبت مجھے کیا کم ہے، تو سمجھا کیا ہے، عطائے عرب جلائے کرم فیض عجب بغیر طلب، یہ رحمت رب ہے کس کے سبب، رب جہاں تمہارے لیے، تیرے تو بس عیب تنہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، کہنے کی سب کچھ ان کے ثناء کی خاموشی، چپ ہو رہا ہے کہہ کے ہاں میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم زخل اس میں کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ حضرات 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 حضرات، جماعت اہل سنت کا عقیدہ ہے، میں نے ابھی حدیث کا ٹکڑا ملاحظہ تلاوت کی تھی، اس کا ترجمہ آپ نے ملاحظہ فرمایا، ان کے ذریعے سے میں فارغ البالی عطا کروں گا، یعنی مالداری عطا کروں گا۔ چنانچہ قرآن مقدس سورہ توبہ پارہ 10 رکوع نمبر 15 صفحہ نمبر 200 آیت نمبر 74 وقف جائز کی 2 علامتوں کے درمیان اختیار مصطفیٰ کا بیان صراحتاً موجود ہے، وَمَا نَقَمُوا إِلَّا نَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور انہیں کیا برا لگا، یہی نہیں کہ اللہ و رسول نے انہیں اپنے فضل سے مالدار کر دیا، بے مال تھے مالدار بنا دیا، غریب تھے اہل ثروت بنا دیا، فقیر تھے امیر بنا دیا۔ اس آیت مقدسہ سے ثابت ہو گیا، دولت چاہیے نبی سے مانگو، ثروت چاہیے نبی سے مانگو، حکومت چاہیے نبی سے مانگو، سلطنت چاہیے نبی سے مانگو، وقار چاہیے مدنی تاجدار سے مانگو۔ حضرات ان اولیاء کرام کو دولت ملی نبی کے صدقے، وقار ملا مدنی تاجدار کے صدقے، لیکن انہوں نے کبھی دولت کا پیچھا نہیں کیا، بلکہ دولت کو اپنے پیچھے چھوڑا، تو ہفت کشور کے تخت و تاج ان کے قدموں پر قربان ہونے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں۔ ملک کرمان کا بادشاہ شاہ شجاع الدین کرمانی تقریباً 20 سال تک اپنی رعایا پر حکومت کرتا رہا، لیکن اس 20 سالہ پیریڈ میں بار بار ان کے ذہن میں یہ خیال آتا کہ حکومت کی الجھنوں میں پھنس جانے کی وجہ سے رب کی بارگاہ میں ایک لمبا سجدہ کرنے کا موقع نہیں مل پا رہا ہے، یہ وہ خیال تھا بار بار شاہ شجاع الدین کرمانی کے ذہن میں آتا۔ آخر صبر کا پیمانہ اعلان عام کروایا، سارے لوگ میرے دربار میں جمع ہو جائیں، اچھے بھی آئے برے بھی آئے، نیکوکاروں کی ٹولی بھی آئی، یتیموں کا گروپ بھی آیا، بیواؤں کی جماعت بھی آئی، سارے لوگ جمع ہو گئے۔ شاہ شجاع الدین کرمانی تخت شاہی پر سوار ہوئے،
پوچھا ہے تم میں کوئی یتیم جو یہ کہہ دے بادشاہ نامدار آپ کے دور حکومت میں جب سے میرے سر سے میرے باپ کا سایہ اٹھ چکا میرے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرنے والا کوئی نظر نہیں آیا. ہے تم میں کوئی بیوہ جو یہ کہہ دے بادشاہ نامدار جب سے میرے سر سے میرے شوہر کا سایہ اٹھ چکا ہے میرا سہاگ چھن چکا ہے میں ابھاگن بن چکی ہوں میری خبر گیری کرنے والا کوئی نظر نہیں آیا. ہے تم میں کوئی مظلوم جو یہ کہہ دے میری مظلومیت کا انصاف نہیں کیا گیا اور ظالم کے ظلم کا پنجے استبداد نہیں توڑا گیا. لوگوں نے کہا بادشاہ نامدار یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہم تو پانچوں وقت میں رب کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے مولا شاہ شجاع الدین کرمانی کی عمروں میں برکت عطا فرما. شاہ شجاع الدین کرمانی نے کہا تھا جب تم لوگ میری حکومت سے خوش ہو تو جو میں حکم تو ماننے کے لیے تیار ہو. لوگوں نے کہا بادشاہ نامدار آپ مانی اس واقعے کو سنو اور شاہ قربان علی شاہ کی اس جنگل میں مسکن کو ملاحظہ کرو. حضرات وہی شاہ شجاع الدین کرمانی جو کل تک ملک کرمان کا بادشاہ تھا آج درختوں کی چھوٹی چھوٹی لکڑیاں توڑتا ایک چھوٹی سی جھوپڑی بنا نہ بارش سے بچنے کا انتظام نہ دیتا آیت قرآن پڑھ پڑھ کر بیٹی کو لوریاں دیتا تھوڑی دیر کے لیے سکون میسر آیا پھر رات کے سناٹے میں بیٹی چلائی ماں اٹھتی ہے باوضو ہو کر تہجد کی نماز پڑھ کر بیٹی کو دودھ پلا دیتی تھوڑی دیر کے لیے سکون میسر آیا پھر بیٹی چلائی ماں اٹھتی ہے چولہے میں ڈال کر آگ کی زبان میں یوں کر کر چھپاتی تو سو جا یا مصطفیٰ کرتے کہتے کھلے آنکھ سلے بیٹی پلتی رہی قرآن کی تلاوتوں کے حدیث رسول کی گنگناہٹ کے سائے چاش تو اشراق کے سائے میں حضرات بیٹی پلتی رہی پروان چڑھتی رہی بڑھتی رہی اس نے اتفاق بھائی کے دل میں بھائی کی یاد تازہ ہو گئی گھوڑے پہ سوار ہوا گھوڑے کو ایڑ لگایا جائے وقوع پہنچا بھائی کو سلام کیا خیریت پوچھی بھائی نے کہا اتنے دنوں کے بعد خیریت پوچھنے کا موقع ملا ہے. بھائی نے کہا بھائی جان صبح سوچتا تھا اب جاؤں گا اتنے میں حکومت کی کوئی الجھنات پڑتی اس کو نپٹاتے نپٹاتے شام ہو جاتی شام سوچتا تھا اب جاؤں گا اتنے میں حکومت کا کوئی معاملہ آن پڑتا اس کو نپٹاتے نپٹاتے صبح ہو جاتی صبح شام کرتے کرتے اتنی مدت گزر گئی آج بڑی مشکل سے وقت نکال کر آیا ہوں اور ایک آرزو لے کر آیا ہوں تمنا لے کر آیا ہوں دل میں خواہش بتا کر لایا ہوں اور وہ یہ ہے خدا نے آپ کو بیٹی عطا کی ہے مجھے بیٹا عطا کیا رشتہ لے کر آیا اس رشتے پر آپ نے غور کیا نہیں نہ غور کیا رات ایک بادشاہ بھائی اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر ایک فقیر بھائی کی بیٹی سے لے کر آیا ہے. بھائی نے کہا بھائی جان کہاں بادشاہ کا لڑکا کا فقیر کی لڑکی بس 5 منٹ میں آپ کا لوں گا یہ ایسا رشتہ ہو پاتا بھائی بس ہو گئے ٹالنے کے لیے 3 دن کے بعد آئیے گا جواب دیا جائے بھائی کو رخصت کیا جھوپڑی کے قریب گئے بیوی نے پوچھا آپ کا بھائی آیا تھا ہاں آیا تھا کس کام سے آیا تھا اور کس کام سے آتا خدا نے انہیں بیٹا عطا کیا مجھے بیٹی عطا کی رشتہ لے کر آیا تو آپ نے کیا جواب دیا بیوی کیا جواب دیتا کہاں بادشاہ کا لڑکا کا فقیر کی لڑکی ایسی کوئی شادی ہو پاتی ہے تو آپ نے ہاں یا نہ میں کچھ تو جواب دیا ہوگا بھائی برزد ہو گئے